صادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. FJN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ پروگرام محفل ذکر نبی لیے حاضر خدمت ہے، پوری توجہ کے ساتھ اور اچھی نیتوں کے ساتھ. جی ہاں، اللہ کریم کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، نیکوں کا تذکرہ سن کر برکتیں حاصل کرنے کی اچھی نیتوں کے ساتھ، اور مزید جو اچھی نیت آپ کے ذہن میں آئے وہ کرتے چلے. اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شامل رہیے. اللہ پاک نے چاہا تو بڑی برکتیں حاصل ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے کہ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم حمد باری تعالیٰ، نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موقع کی مناسبت سے مناقب بزرگان دین کو شامل کرتے ہیں. جی ہاں، تو آج بھی انشاءاللہ تعالی حمد بھی سنیں گے، نعت بھی سنیں گے اور منقبتیں بھی سماعت کریں گے. تو پوری توجہ کے ساتھ شامل رہیے. آئیے پہلے درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی جو زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا. یقیناً میں اور آپ چاہتے ہوں گے کہ اس بے کسی بے بسی کے دن، اس بڑی آزمائش کے دن ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے. تو اس کا بہترین ذریعہ، اس کا بہترین وظیفہ خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیے. دنیا میں بھی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ الکریم، آخرت میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے. عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کل میں وہ ہے جز میں وہ، رنگ و بوئے گل میں وہ،
آنے بلبل میں وہ نغمت کل کل میں وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمچے یہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول وسلم. اللہ کرے کہ یہ ذکر شب و روز اکثر ہماری زبانوں پر جاری رہے، یہ کلمہ ایسا جاری رہے، زندگی بھر اس کلمے کا ورد رہے، تاکہ مرتے وقت آخری وقت جب دنیا سے جانا ہو اس وقت بھی یہ کلمہ ہماری زبان پر آ جائے اور یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے. اللہ کریم یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. ناظرین، پروگرام ہے محفل ذکر نبی اور آج خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت مشہور نام ہے. جی ہاں، خدمات دین ان کی بہت وسیع ہے، لہٰذا کچھ اس کا احاطہ کرنے کی آج کوشش کی جائے گی، یعنی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور الحمدللہ بہت ہی یوں کہیے کہ بڑا علمی مقام ہے ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم فرمایا ہے. انشاءاللہ ان کی سیرت جب آپ سنیں گے تو خود آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا. تو آج آپ کے ملفوظات بھی کچھ سنیں گے، کچھ سیرت کی باتیں بھی سنیں گے، لیکن چونکہ پروگرام ہے محفل ذکر نبی تو آئیے نبی کے ذکر کی طرف پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تمام FGN کے ناظرین سامنے میرے ساتھ درود و سلام میں شامل ہو جائیں. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے،
کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کا کھا چھوڑ کے صدقہ تیرا کیونکہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام ذوق نعت شریف سے پیش کرتا ہوں تمام ایف جی این کے ناظرین سامعین میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں فرماتے ہیں کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہتی دار حق ہے کہتی دار حق ہے زیارت کسی کی کہتی دار حق ہے زیارت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ ہوتی کسی کو نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت
سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو ہے جتنی خدا کو ہے جتنی محبت کسی خدا کو ہے جتنی محبت کسی دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی رکھے دل کسی کی محبت میں ہر دم رکھے دل کسی کی محبت میں ہر دم رکھے دل میں ہر دم رکھے دل میں ہر دم محبت کسی کی رکھے دل میں ہر دم محبت کسی کی تیرا قبضہ کونین و ما فیہما پر تیرا قبضہ کونین و ما فیہما پر ہوئی ہے نہ ہو یوں ہوئی ہے نہ ہو یوں قومت کسی کی ہوئی ہے نہ ہو یوں قومت کسی کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا ہم تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی زمانے کی دولت نہیں پاس صرف زمانے کی دولت نہیں پاس صرف زمانے میں بٹتی زمانے میں بٹتی ہے دولت کسی کی زمانے میں بٹتی ہے دولت کسی کی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی قمر ایک اشارے سے دو ٹکڑے دیکھا قمر ایک اشارے میں دو
زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کے زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر اور ہماری خاطر ہماری خاطر شفاعت کسی کی ہماری خاطر شفاعت کسی مصیبت زدوں شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدوں شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی نہیں دیکھی جاتی ہے مصیبت کسی نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائیں گے جنت نہ جائیں گے جنت میں امت کسی نہ جائیں گے جنت میں امت کسی خدا سے دعا ہے کہ ہم نام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہم نام رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر وہ مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بارک اللہ تقبل اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم دیکھ رہے پروگرام محفل ذکر نبی، ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک آپ کلام سماعت کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں حسن ظن محظوظ ہو رہے ہوں گے، عشق رسول میں اضافے کا سامان ہو رہا ہوگا، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے، بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ آئیے مزید ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میں سرکار میری بات بنانے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنانے رکھنا، آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور، آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور،
بسائے رکھنا بندہ پر میری کشتی کو بسائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنانا اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلا رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بھلا رکھنا اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا ہوں میں مجھے قدموں سے لگا رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگا جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سایہ رکھنا اپنی زلفوں کے گنہگار کو سایہ رکھنا میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کا مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپن کو سرے راہ بچھا رکھنا اپنے پلکوں کو سرے راہ بچھا رکھنا میرے سرکار میری بات نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات نبھائے رکھنا اللہ 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 جب 1.25 میل پہ خورشید قیامت ہوگا
اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آئیے مزید ایک کلام سماعت کرتے ہیں۔ حرز جا ذکر شفاعت کیجئے، حرز جا ذکر شفاعت کیجئے، حرز جا ذکر شفاعت جا ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت، ان کے نقش پا پہ غرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، اور ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، اور پھیر دیجئے بن جائے دیوے لعین، پھیر دیجئے بن جائے دیوے لعین، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا فکر سرورت کیجئے، بے نوا فکر سرورت کیجئے، بے نوا فکر سرورت کیجئے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، عرش پر جس کی کمانیں
چڑھ گئی صدقے اس بازوں پہ قوت کیجئے حیبہ کی جس کی کرتا ہے ثنا حیبہ جس کی کرتا ہے ثنا مرتے دم تک اس کی بدعت کیجئے مرتے دم تک اس کی بدعت کیجئے حبیب تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی حیبہ جس کی کرتا ہے ثنا مرتے دم تک اس کی بدعت کیجئے مرتے دم تک اس کی بدعت کیجئے اٹھتی نہیں یاد جواب ہم پہ بے پرسش کی رحمت کیجئے اور ہم تمہارے ہو کے کسی کے پاس ہم تمہارے ہو کے کسی کے پاس صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے نعرہ کیجئے یا رسول اللہ نعرہ کیجئے یا رسول اللہ مفتی سو سال دولت کیجئے مفتی سو سال دولت تجھ سے کیا اے میرے طیبہ کے جان ظلمت غم کی شکایت کیجئے در بدر کب تک پھرے خستہ خراب طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام آہ سنیے اور غفلت کیجئے پھر پلٹ کر منہ نہ اس جانب کیا سچ ہے اور دعویٰ الفت کیجئے اب تو آقا منہ دکھانے کا نہیں کس طرح رفع ندامت کیجئے اپنے ہاتھوں خود لوٹا بیٹھے ہیں گھر کس پہ دعویٰ بضاعت کیجئے کس سے کہیے کیا ہو گیا خود ہی اپنے پر ملامت کیجئے عرض کا بھی تو منہ پڑتا نہیں کیا علاج درد فرقت کیجئے اپنی ایک میٹھی نظر سے شہد سے اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے چارہ زہر مصیبت کیجئے چارہ زہر مصیبت
اب ہم سے بڑھ کے ہم پہ مہربان، اب ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، ہم کریں جرم ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا، ہم غریبوں کو رضا یاد اس اپنی عادت کیجئے، یاد اس اپنی عادت کیجئے، یاد اس اپنی عادت کیجئے، یاد اس اپنی عادت کیجئے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقطع کے شعر کی تفسیر ہے یہ ہمارا سلسلہ، یا پورا FGN چینل کہہ لیجئے۔ الحمدللہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل جو محبت والے عقیدت والے غلام ہیں ان کے لیے شعر بڑی رہنمائی کر رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی ہمیں یاد فرما رہے، ساری عمر مبارک سفر میں، حضر میں، خوشیوں کے لمحات میں، تکلیف کے لمحات میں ہم غلاموں کو یاد رکھا، راتوں میں، دن میں، ہر وقت یاد رکھا، اور جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے اس وقت بھی یاد فرمایا، بلکہ جب تشریف لے گئے قبر انور میں بھی صحابہ کا بیان ہے کہ لبہائے مبارک ہل رہے تھے، جنبش ہو رہی تھی، سنا گیا تو یہی آواز تھی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل درود شریف پڑھنا یہ بھی یاد نبی ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے، اور الحمدللہ نعتیں پڑھنا یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے، جو الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم کرنے کی سعادت آج بھی حاصل کر رہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم زندگی کے آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں خراسان کے ضلع طوس کے علاقے طاہران میں پیدا ہوئے۔ 450 ہجری، ناظرین آج 1447 سینہ ہجری چل رہا ہے، یعنی تقریباً 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ خراسان یہ ایران کے مشرق میں واقع ایک وسیع صوبہ تھا، موجودہ خراسان میں قدیم خراسان کا نصف بھی شامل نہیں۔ بہرحال آپ کا نام اور مبارک نسب اور کنیت، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد تھا، آپ کے والد اور آپ کے دادا جان کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر محمد رکھا گیا تھا، یعنی آپ کا نام بھی محمد، آپ کے والد کا نام بھی محمد تھا، اور آپ کے والد کے والد یعنی آپ کے دادا کا نام بھی محمد۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ناظرین آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ FGN چینل پر جب اس عظیم اس مبارک ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب محمد بن احمد طوسی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حامد ہے،
ایوجین چینل کے ناظرین، یہ نام کی برکت سے کچھ مدنی پھول بھی سن لیتے ہیں۔ جی ہاں، کہ اللہ والوں کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سیکھنے کا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، تو اللہ پاک باپ اور بیٹے دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ پاک نے اولاد کی نعمت جن جن کو عطا کی ہے، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، بلکہ اب تک جو اس نعمت سے محروم ہے، اس مبارک شب کے صدقے ہم دعا کرتے اللہ پاک تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ جی ہاں، لیکن نیت کیجئے کہ اگر بیٹا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھیں گے۔ ہمارا کیا جاتا ہے، ہاں دیکھیں نا، ابھی امام غزالی کا ہم نام سن رہے، دادا کا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، والد کا، پھر بیٹے کا نام بھی محمد۔ تو لہٰذا جتنے محمد ہوں گے اتنی برکتیں حاصل ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے شافعی تھے۔ جی ہاں، یعنی آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا، ناظرین آپ 5ویں صدی ہجری کے مجدد ہوئے ہیں۔ جی ہاں، مجدد جو دین میں تجدید کرتا ہے، دین میں یعنی یوں کہیے کہ دین کو احسن انداز میں پیش کرتا ہے، دین میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو ختم کرتا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو 5ویں صدی ہجری کے مجدد آپ ہیں۔ اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا، یہ بھی سنتے چلتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ متقی و پرہیزگار انسان تھے۔ فقہاء کرام کی خدمت میں حاضری اور ان کے ارشادات سن کر اشک باری کرنا یعنی رونا آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ اللہ اکبر۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ فقہاء کرام سے نہایت ادب سے پیش آتے اور اپنی آمدنی کا مخصوص حصہ ان کی خدمت میں پیش فرماتے۔ یہ تو آپ وہ باتیں سن رہے کہ جو ان کے والد صاحب کا وصف ہے، ان کے والد صاحب کی خوبیاں۔ اب یہ اپنے بچے کے لیے کیا کیا کرتے تھے، سنیے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اکثر مفتیان اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان کے قرب میں اللہ پاک سے دعا کرتے۔ مفتیان اکرام کے قرب میں اللہ پاک سے دعا کرتے۔ کیا دعا کرتے؟ یا اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کر اور اسے فقیہ یعنی عالم بنا۔ نیز اسی طرح مجالس واعظ میں حاضر ہوتے، وہاں بھی رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرتے کہ مولا مجھے بیٹا عطا کر اور اسے واعظ بنا۔ صالحین کے قرب میں کی جانے والی یہ دونوں دعائیں اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ بیٹا عطا کر اسے فقیہ بنا، بیٹا عطا کر اسے واعظ بنا، یعنی عالم بننے کی، واعظ بننے کی دعائیں آپ اللہ والوں کے قرب میں کرتے تھے۔ الحمدللہ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کے والد محترم کی مانگی گئی یہ دعائیں، دونوں دعائیں، بیٹا بھی عطا ہوا، اللہ پاک نے اسے فقیہ بھی بنایا اور ایسے فقیہ بنے، اللہ اکبر۔ آج 1000 سال کا عرصہ تقریباً ہونے کو آیا، لیکن آج بھی ان کے لکھی ہوئی
کتابیں مکاتب میں موجود ہے، پڑھی جاتی ہے، علماء اس سے درس دے رہے ہیں، طلباء اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آپ کی مقدس کتابیں یعنی آپ کی تحریرات لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جی ہاں، ایسی تبدیلی یعنی ایسی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر زندگی کو ہم پڑھیں تو مختلف گوشے ہیں، لیکن ناظرین اتنا وقت نہیں کہ میں ساری باتیں عرض کروں۔ یعنی حصول علم کا ایک دور آپ کا گزرا، جب علم حاصل کر لیا تو پھر تدریس کا سلسلہ رہا، تدریس کے ساتھ ساتھ پھر آپ گوشہ نشینی کی طرف گئے، آپ جو ہے یوں کہیے کہ تصوف کی طرف گئے، اور پھر آپ نے جو تصوف کی منزلیں طے کی اور جو کتابیں لکھی، اللہ اکبر۔ اور ناظرین یاد رکھے یہاں پر ایک اور بات، کیونکہ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے بتانا کہ آپ کوئی مالدار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ خود اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ آپ خود اپنے حالات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد محترم کا جب وصال ہوا تو وہ ترکے میں کوئی دولت بہت زیادہ مال چھوڑ کر نہیں گئے، وصال کے چند روز بعد ہی ہماری فاقے کی نوبت آ گئی، اللہ اکبر۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں مدرسے میں، میں اور میرا بھائی مدرسے میں ہم جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، نہیں، کھانا نہیں ہوتا تھا تو وہاں کھانا مل جائے اس لیے جاتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن اس دور کے اساتذہ، اللہ اکبر، انہوں نے، وہ اساتذہ میں سے ایک استاد محترم نے تنبیہ فرمائی کہ بیٹا صرف کھانے کے لیے مدرسے مت آؤ، اللہ کی رضا کے لیے مدرسے میں آؤ، علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آؤ، اللہ اکبر۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت درست کی اور علم حاصل کیا، اور ایسا علم حاصل کیا، ایسا علم حاصل کیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے ناظرین کہ ایک مرتبہ چونکہ پرانا دور تھا اور قافلوں کے قافلے جب سفر کرتے تھے تو ڈاکو لوٹ لیتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ کے قافلے کو بھی ڈاکو نے حملہ کیا، لوٹ لیا۔ اب آپ کے پاس مال و دولت تو تھا نہیں جو ڈاکو لوٹتے، آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے ملک گئے تھے علم سیکھنے کے لیے، تو وہاں پر جو اساتذہ نے باتیں بتائی تھی آپ نے وہ تختیوں میں لکھ لی تھی، اس کے نوٹس تیار کر لیے تھے۔ اب وہ جو آپ کے پاس میں تھا وہی تھیلا لوٹ کر وہ لے گئے۔ اب آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ اب اگر یہ تھیلا چلا گیا، یہ سب کچھ چلا گیا تو پھر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو آپ اس ڈاکو کے سردار کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ لوگوں نے ہم کو لوٹ لیا ہے، میں آپ کو بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا تھیلا مجھے واپس کر دو۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کیا ہے تمہارے تھیلے میں؟ کہنے لگے کہ وہ میں فلاں ملک گیا تھا اور وہاں پہ میرے اساتذہ نے جو لکھایا ہے وہ تحریریں میری اس میں ہیں اور میں بس وہی چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے وہ ڈاکو کے سردار نے کیا کہا، اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ تم بہت بڑے عالم بن رہے ہو، بات کر رہے ہو علم کی، اور تمہارا علم تو تختیوں میں ہے، اگر تختیاں گئی تو علم گیا۔ یہ کہہ کر اس نے تختیاں واپس کر دی۔ یہ بات کہتے کہ ان کے دل پر چوٹ کر گئی، کہتے میرے دل پر یہ بات چوٹ کر گئی کہ میرا علم تختیوں میں، تختیاں گئی تو میرا علم گیا۔ آپ فرماتے کہ میں گھر پہنچا اور وہ جو کچھ تختیاں تھی اس کو حفظ کرنا شروع کیا، اور پورے کا پورا علم میں نے حفظ کر لیا کہ اب اگر کوئی اس طریقے کا سانحہ پیش بھی آئے تو میرا علم تختیوں میں نہ ہو، میرا علم سینے میں ہو، اللہ اکبر۔ ناظرین بڑی عجیب و غریب مطلب اس طریقے کی باتیں، یعنی ایسی روحانیت والی باتیں الحمدللہ عز و جل ہمارے بزرگوں سے جو ہے صادر ہوئی، ہمارے بزرگوں کے حالات میں ملتی ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد یہی درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلے، حالات کا رونا نہ روئے، خود بھی علم حاصل کرے اور اپنے بچوں کے لیے بھی درست علم دین کے حصول کا بھی انتظام کرے۔ جی ہاں، بے شک جو ضروری دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی دلائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا، شریعت کا درست علم اپنی اولاد کو حاصل ہو، اس کا بھی مجھے اور آپ کو انتظام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے جیتے جی بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ
جاریہ بن سکے۔ اور ایک اور بات آپ کے والد محترم کی سیرت سے سیکھنے کو ملی کہ جو اولاد کے تمنائی ہے وہ بھی، اور جو اولاد والے ہیں وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دین کا فقیہ بننے کی، دین کا واعظ بننے کی، دین کا مبلغ بننے کی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ پاک یہ دعائیں کرنے کی بھی توفیق دے اور اپنی رحمت سے قبول بھی فرمائے۔ آئیے کچھ منقبت کے اشعار بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے مزار پاک پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہاں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں بالخصوص کیمیائے سعادت، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کرنے کی کوشش فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تیرے در پہ آؤں امام غزالی، تیرے در پر آؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی، تیرے در پہ آؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی، امام غزالی تیرے در پہ آ کر، امام غزالی تیرے در پر آ کر مقدر چڑھاؤں امام غزالی، مقدر چڑھاؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی، لیے کھالی جھولی میں در پر کھڑا ہوں، لیے کھالی جھولی میں در پر کھڑا ہوں، نامایوں سے جاؤں امام غزالی، نامایوں سے جاؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی، میری روح بیمار کا کیجے چارہ، میری روح بیمار کا کیجے چارہ، کی صحت میں پاؤں امام غزالی، کی صحت میں پاؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی، تیری دینی خدمت اللہ اکبر، تیری دینی خدمت اللہ اکبر، میں قربان جاؤں امام غزالی، میں قربان جاؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی، کرم وقت رحمت رے کلمے سے محروم، کرم وقت رحمت گئے کلمے سے محروم، کہیں مر نہ جاؤں امام غزالی، کہیں مر نہ جاؤں امام غزالی، کہیں مر نہ جاؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام
مصطفیٰ سے کہتے نا غم کے مانے سلام کہتے یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے مصطفیٰ سے کہتے نا اب کے مانے سلام کہتے اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا نور کی باتیں چاچا جیج پر نثار ہوتا ہے چاچا جیج پر نثار ہوتا ہے اور سلام کہتے مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا صحیح مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کون سر پر کفن لپٹ کر چلا گئے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا
مصطفیٰ سے کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک تیری توفیق سے تیرے بندے کافی دیر سے مالک تیرے محبوبان بارگاہ کا ذکر کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ اے کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم عظمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے عاشق صادق حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اہل خانہ، دوست احباب، بھائی بہنوں، اساتذہ کرام اور پیر و مرشد کی بھی بے حساب مغفرت کر دے۔ یا اللہ پاک ساری امت کو بخش دے۔ اے رب کریم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ ان کے علم و عمل، ان کے تقوی و پرہیزگاری، ان کے حسن اخلاق، ان کے تصوف کا صدقہ یا اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھے کام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی سعادت نصیب کر۔ ساری بری عادتیں ہماری چھڑا دے۔ یا اللہ ساری بری عادتوں سے ہمارا پیچھا چھٹ جائے۔ یا اللہ اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سب کی روزیوں میں برکت دے مالک، حلال طیب اور برکت والا رزق عطا فرما۔ مخلوق کی محتاجی سے بچا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ اے رب کریم جس کے دل میں جو جائز مراد ہے، حاضرین ناظرین سب کی دلی تمناؤں کو تو جانتا ہے مالک، سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صادق امین یا